ابھی کا بھی وعدہ اللہ کا دونوں جہانوں سے، اور ناکامی جب آتی ہے تو اس کا بھی سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، دنیا ہی سے۔ دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، بدامنی ہے، انتشار ہے، بے اطمینانی ہے، یہ سب اللہ کے عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہاں سے اس کائنات کے اندر جو ایک اپنا عالمگیر قانون اور حکم جاری ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق سے متعلق اللہ نے کچھ احکامات دے رکھے، چاہے آسمان ہے، زمین ہے، چاہے زمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند حیوانات ہیں، شمس و قمر ہیں، ہر ایک مخلوق اس سے متعلق اللہ کے احکامات جاری ہیں، اور ہر مخلوق اپنی ان احکامات پر عمل پیرا ہے۔ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سر خم نہ کیے ہوئے، سجدہ ریز نہ ہو، اللہ کے ان احکامات کو بجا لانے کے لیے اس کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہو۔ اور بہت سارے انسان بھی ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی احکامات دیے ہیں اور ان کو بجا لانے کے لیے ہر وقت مستعد، ہر وقت اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے۔ لیکن کیا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے تو اپنے احکام جاری کیے ہیں اور ان پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور انسان کے لیے کیا احکامات نہیں ہیں؟ یقیناً انسان کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان احکامات فطرت کے سامنے، ان قوانین خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، ان پر عمل کرے۔ لیکن بہت سارے انسان وہ سرکشی کرتے ہیں، پھر اس سرکشی کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا، ان الفاظ میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ پہلے تو دنیا میں مذہب کے اعتبار سے عرب اور اس کے ارد گرد جتنی جماعتیں تھیں ان کا ذکر کیا، ان سب کا نام لے کر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک جماعت تو یہ سچی جماعت ایمان والوں کی، والذین ہادوا، اور وہ بھی ہیں جو یہودی ہیں، مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے، والنصارى والصابئین، اور صابئی ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتے تھے، دین حنیفیت کے علاوہ جنہوں نے دین کو اختیار کیا ہوا تھا۔ جیسے آج ہمارے اس دور میں ہندو مذہب والے، ان کو بھی صابئین میں شمار کیا گیا کہ وہ صابئین ہیں جی، تو فرمایا صابئین ہو۔ اور اسی طرح وہ نصارہ اور عیسائی مذہب کے پیروکار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی بات کرتے ہیں، والمجوس، اور آتش پرست جی جو آگ کے پجاری، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، عرب کے مشرک جیسے۔ یا اگر اس آیت میں عموم مان لیا جائے تو دنیا بھر کی قومیں اس میں آ جاتی ہیں، دنیا بھر کی جتنے بھی غیر ان اقوام کے علاوہ اور غیر ہیں وہ صابئین میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جو پہلے میں نے کہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ کے سامنے جھکی ہوئے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے احکامات اور قوانین کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیے، یعنی اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہے۔ لیکن وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، لہذا وہ اللہ کے قوانین اور احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنی نماز پڑھتی ہے، اور ہر ایک کی نماز اللہ نے اس کی نسبت سے اس کو عطا کی۔
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز نے اپنی صلاۃ اور نماز اور تسبیح کو پہچان رکھا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ مثلا اللہ نے پہاڑوں کو ایسے بنایا جیسے کہ تشہد کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، درخت ایسے ہیں جیسے قیام کی حالت میں، چاند سورج جیسے کہ گردش کی صورت میں، جیسے ہماری نماز میں گردش ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں جو پڑھا ہوتا ہے وہی دوسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں وہی اسی رکعت کا ان تسبیحات کا اعادہ ہوتا ہے، اس کو بار بار ہم ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں جو رکوع میں پڑھی تھی، اسی طرح جب دوسری رکعت میں رکوع کرتے ہیں تو ان تسبیحات کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سجدے میں تسبیحات کا اعادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح چاند اور سورج جو آج کام انہوں نے کیا کل پھر وہی کرتے ہیں، تو یہ ان کی تسبیح ہے، یہ گویا کہ اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے اس طریقے سے گردش کرنا، اس پر قائم و دائم۔ اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں ہر ایک کی تسبیحات اور ہر ایک کا ایک طریقہ کار اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ بجائے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے، اس کے حکم کے سامنے سر خم کرنے کے الٹا سرکشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ذلیل ہوں۔ اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور یاد رکھو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے قوانین فطرت وہ ضرور پورے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کی سرکشی اور مخالفت کرتا ہے تو وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا، وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ اللہ کے قوانین کو جو بھی توڑے گا آخر کار بہر صورت اس نے نقصان اٹھانا ہے۔ اب یہ دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت تو اطاعت گزاروں کی، فرما برداروں کی، اور جن کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ نے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے، ایک وہ جماعت ہے، ایک منکرین اور کافروں کی جماعت ہے جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتی۔ تو ان دونوں جماعتوں کا ذکر کر کے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں، اللہ کے احکامات اور قوانین کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں۔ اس آیت کا مصداق حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر جو ہے اس کا ایک اور مصداق بھی بیان فرمایا ہے۔ حدیث لائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی سے اپنی کتاب کا اختتام کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بدر میں دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کی دشمن تھی، ابو جہل اینڈ کمپنی، اور دوسری وہ جماعت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو نثار کرنے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ دو جماعتیں۔ اور ان دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا کیسے ہوا؟ مبارزت سے۔ سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ میدان میں آیا اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ، اپنے بیٹے ولید کے ساتھ، ولید بن عتبہ اور شیبہ، یہ تینوں میدان میں قریشی سردار ہیں تینوں، اور میدان میں آ کر انہوں نے مبارزت طلب کی، مقابل طلب کیا، آئے ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ ادھر سے تین انصار میدان میں اترے۔ عتبہ پوچھنے لگا تم کون ہو؟ اپنا تعارف پہلے کراؤ۔ انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم فلاں انصاری ہیں۔ تو عتبہ بڑے غرور اور نخوت میں کہنے لگا اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہماری ہی جیسے، ہماری ہی قوم کے، ہماری ہی جیسے جو ہے نا کوئی لوگ بھیجو، یہ جو کاشتکار لوگوں کو تم ہمارے مقابلے میں بھیج رہے ہو یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ، اے علی، اے عبیدہ، اٹھو جاؤ تم مقابلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہ تینوں صحابہ اٹھتے ہیں، فوراً میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور حضرت عبیدہ عتبہ کا مد مقابل ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل تو ایک ہی لمحے میں ڈھیر کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ البتہ عتبہ کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی جنگ ہوتی رہی، وہ بھی زخمی ہوا
پہلے تو زخمی وہ ہو گیا اور گرنے والا تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے غافل سے ہو گئے کہ اب یہ تو زخمی ہو گیا، اب تو یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ واپس پلٹے تو اس نے اس زخمی حالت میں ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر وار کر دیا، جس سے ان کی پنڈلی جو ہے وہ کافی زخمی ہو گئی اور اس کا گودا بھی نکلنے لگ پڑا۔ حضرت اتنی دیر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہ فارغ ہو چکے تھے، وہ اپنی تلواریں لہراتے ہوئے عتبہ کی طرف بڑھے اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں گئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کے آخری لمحات تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اور عرض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول میں شہید ہوں یعنی اللہ کے راستے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً تو شہید ہے، اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا اور اس طریقے سے جان آفری اور مالک کو سپرد کر دی۔ تو یہ دو جماعتیں، ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں اختصموا فی ربہم، اپنے رب کی دین کے حوالے سے لڑ رہی ہیں۔ ایک وہ ہے جو حق کے راستے میں لڑ رہی ہے، اللہ کی دین کی خاطر قربانی دے رہی ہے، ایک وہ دشمن جماعت ہے جو اللہ کے دین کو روکنا چاہتی ہے۔ جی دشمنی کیا ہے؟ صرف یہی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہو، دنیا میں عدل ہو، امن ہو، دنیا میں مساوات ہو، دنیا میں اللہ کے قوانین فطرت پر انسانوں کو عمل کرنا چاہیے، لیکن دوسری جماعت یہ نہیں ہونے دینا چاہتی، وہ ظالم مغرور ہے۔ اس لیے اگلی آیات آ رہی ہے جن پہ اللہ نے ایسے ظالموں کے مقابلے میں لڑنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو فرمایا یہ دو جماعتیں، فالذین کفروا، وہ جماعت جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا اور اس کا مقابلہ کر دیا، صرف انکار ہی نہیں کیا، ایک تو یہ ہے کہ جو نہیں مانتا قوانین فطرت کو اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کافر در حقیقت وہ ہوتا ہے جو انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، قوانین فطرت کی مخالفت کرتا ہے، اس کو دنیا میں نافذ نہیں ہونے دیتا۔ تو ایسا کافر جو بیداد کی طرف جاتا ہے، قرآن کہتا ہے قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کے پہناوے ہوں گے، یعنی ان کا لباس جہنم سے تیار ہوگا، یعنی جہنم کا درزی ان کے لیے لباس جہنم سے تیار کرے گا۔ قطعت لهم ثیاب من نار، ہر چیز کے مختلف لباس ہوتے ہیں، آج دنیا میں بھی بہت سارے لباس ہیں، تو ان کے لیے جو لباس تیار کیا جائے گا نا، ان کا درزی جہنم پہ بیٹھا ہوا ہے جی، وہ جہنم ہی کے ان چادروں، لوہے کی چادروں سے اور جہنم ہی کی ان تپتی ہوئی چیزوں سے لباس تیار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جب یہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، وہ جلا کر گلا دے گا ان کو جو ان کے پیٹوں میں پیے گے جب وہ پانی، تو اندر سب کچھ گل جائے گا، اور صرف یہی کہ اندر ہی نہیں جل جائے گا بلکہ چمڑے اور جلدیں بھی گل جائیں گی، والجلود، اور مزید یہ کہ ولہم مقامع من حدید، اور ان کو روکنے کے لیے جنت سے یا جہنم سے نکلنے سے روکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، بڑے بھاری لوہے کے ہتھوڑے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم، جب انتہائی غم سے نڈھال ہو کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے، دوبارہ ان کو پھر اس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اس جلن کا، اس آگ کا عذاب اور اس کا مزہ چکھو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ان کا منتظر ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے قوانین فطرت کا انکار کیا، اس کا مقابلہ کیا اور اس کو دنیا میں نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی رکھی ہے، اور آخرت کے اندر یہ عذاب جو ان کو ملے گا اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق